मरकस की अंजील और उसका 6वां बाब। मरकस की अंजील और उसका 6वां बाब। पांचवा बाब 21वीं आयत से। मरकस की अंजील 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से पाक कलाम की तलावत। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स याईर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर 35वीं आयत में वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, आप उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं। और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मुचाते और रोते हो, लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालीता कूमी, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी। वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की कसरत के साथ बरकत हो, आमीन। जब यीशु मसीह खिदमत करते हुए गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं तो यीशु मसीह बदरू गिरफ्तों को भी आज़ाद करवाते हैं, बीमार लोगों को भी शिफा देते हैं और आसमानी बादशाही की तालीम देते हैं। फिर वो इबादत खानों में जा जाकर तालीम देते हैं और अक्सर लोग गलील की झील पर हमें नजर आते हैं। और इस वक्त भी जब वो गरासीनियों के इलाका से वापिस झील पर आते हैं, जो तिब्रियास की झील कहलाती है, जो गलील की झील कहलाती है, और जहाँ पर
اکثر لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو لوگ وہاں پر جب یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو پھر بھیڑ لگ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے پیچھے پھر جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ واپس اس جھیل پر آ گیا ہے، اور پھر لوگ چوک در چوک آ کر یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ادھر لوگ جمع ہو رہے ہیں، یسوع کے پیچھے بھیڑ ہی بھیڑ ہے، اور یسوع مسیح ان کو کلام کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ایک شخص ہے جس کا نام یائر ہے، اور وہ عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ اور عبادت خانوں کے بارے میں تھوڑا بتاؤں کہ جہاں پر یہودی لوگوں کے 10 گھرانے ہوتے تھے، وہاں پر ہی وہ اپنا عبادت خانہ بناتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ سردار جو آیا ہے، یہ عبادت خانے کا سردار ہے۔ یہ عبادت گاہ میں خدمت کرنے والا شخص ہے، تعلیم یافتہ، شریعت کو پڑھنے اور سکھانے والا شخص ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے، اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، چھوٹی بیٹی ہے، 12 برس کی اس کی عمر ہے، اور جب وہ بیماری کی وجہ سے مرنے کو ہے تو باپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ میری بیٹی جو ہے اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے، اس کی بیماری بڑھ گئی ہے، اب یہ مرنے کو ہے، تو اس لیے آپ اس سے دوائیاں بچا نہیں سکتی، اسے حکیم بچا نہیں سکتے، اور اس کو کوئی ڈاکٹر بچا نہیں سکتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ یسوع مسیح کے پاس جھیل پر آتا ہے، جہاں پر یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور ایک بڑی بھیڑ جمع ہے۔ وہاں پر آ کر وہ بھیڑ میں سے ہو کر یسوع مسیح کے پاس پہنچ کر یسوع سے درخواست کرتا ہے۔ بائبل کے اندر بڑا خوبصورت طریقہ ہے یسوع کے پاس آنے کا۔ وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، یسوع کے پاس آتا ہے، اور پھر جب وہ یسوع کے پاس آتا ہے تو پھر آ کر وہ اس کے قدموں میں گرتا ہے۔ یہ کیسا ہی زبردست طریقہ ہے کہ وہ یسوع کے پاس آ گیا ہے، اور آ کر سب سے پہلے جو وہ کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ یسوع کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں گرتا ہے۔ اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم یسوع کے قدموں میں رہیں، اب یسوع کے قدموں میں آ جائیں، اسے سجدہ کریں۔ اس شخص نے اپنی حیثیت کو چھوڑ کر، اپنے معیار کو چھوڑ کر یسوع کے قدموں میں گر گیا ہے۔ اس نے بھیڑ کی پرواہ نہیں کی، بھیڑ مجھے کیا کہے گی، میں تو عبادت خانے کا سردار ہوں، لوگ تو میری رسپیکٹ کرتے ہیں، اور میں یسوع کے قدموں میں گر جاؤں گا تو میرے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ اس لیے وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر یسوع کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور جب وہ گر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ایک اور زبردست کام کرتا ہے، اور وہ زبردست کام یہ ہے کہ وہ یسوع کی بہت منت کرتا ہے۔ ہمیں یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اور پھر بہت منت کرنے کی ضرورت ہے۔ منت کرنا ہمارا کام ہے۔ منت کا مطلب ہے دعا کرنا، ترلا کرنا، فریاد کرنا، اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں انڈیل کر اپنی جو بات ہے وہ کہہ دینا۔ اس نے بھی یسوع کے قدموں میں آ کر منت کی، اور منت اس نے کیا کی، اس نے منت یہ کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور
اور زندہ رہے۔ یہ وہ منت کر رہا ہے کہ تو میرے ساتھ چل اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ۔ ہم بھی کئی مرتبہ یہی کرتے ہیں کہ جب ہم دعا کرواتے ہیں، جب تک پادری صاحب ہاتھ نہیں رکھتے ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارے لیے دعا ہوئی ہے۔ تو یہ شخص بھی یہی کر رہا ہے کہ تو میرے ساتھ چل اور اپنے ہاتھ میری بیٹی پر رکھ، تو وہ اچھی ہو جائے گی، اور اچھی ہو جائے گی نہ صرف بلکہ وہ زندہ رہے گی، وہ مرض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو جب اس نے یہ منت کی تو یسوع مسیح نے اس کی عرض کو مان لیا، اور یسوع مسیح اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اس کے گھر چلنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ شاگرد بھی ہیں اور ایک بڑی بھیڑ بھی اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی، کیونکہ بھیڑ کو تو عادت ہے معجزے دیکھنے کی، بھیڑ کو تو عادت ہے اچنبے اور معجزے کام دیکھنے کی، بڑے بڑے کام دیکھنے کی عادت ہے بھیڑ کو۔ اس لیے تو بھیڑ یسوع مسیح کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ یسوع کے پاس آتے ہیں۔ یہ بھیڑ بھی یسوع کے پاس اس لیے آئی تھی کہ یسوع مسیح جو معجزے کرتا ہے ہم ان کو دیکھیں۔ اور جیسے ہی یائر نے کہا کہ میری بیٹی مرنے کو ہے، میرے ساتھ چل، تو یسوع چل دیا، تو بھیڑ بھی چل دی، اس لیے کہ ان کو بھی ایک اور معجزہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ کس طرح اس کو شفا دیتا ہے، کس طرح اس بیٹی کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے وہ ساری بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور جب وہ جا رہے ہیں اس کے گھر کی طرف تو گھر سے کچھ لوگ آئے اور آ کر یائر سے کہتے ہیں، یائر تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تیری بیٹی مر گئی ہے، یعنی کہ اب تیری بیٹی مر گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ استاد کو اب رہنے دے کہ وہ یہاں ہی لوگوں کو تعلیم دے، تیری بیٹی تو مر چکی ہے، اب تیرا کام کیا ہے کہ تو اس کے دفن کا انتظام کر۔ یائر تیری بیٹی مر چکی ہے، گیم از اوور، اب وہ مر چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتی، اب تو اس کے دفن کا انتظام کر، کچھ نہیں ہو سکتا، تیری بیٹی مر چکی ہے۔ تو جب یہ نیوز یائر سنتا ہے تو سوچئے وہ کتنا گھبرا گیا، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ ڈر گیا ہوگا، اور کس طرح وہ سسکیاں لیتا ہوگا۔ کسی کے لیے بھی یہ خبر بہت بری ہے کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، یا تیرا کوئی جو بھی رشتہ دار ہے وہ مر گیا ہے، خبر سنتے ہی انسان بلبلا اٹھتا ہے، مرنے کی خبر سنتے ہی انسان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، مرنے کی خبر سنتے ہی انسان کے آنسو زار و قطار بہنے شروع ہو جاتے ہیں، اور مرنے کی خبر سنتے ہی انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو مرنے کی خبر سنتے ہی غشی کے عالم میں آ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کئی تو زور زور سے بلند آواز سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی یائر پر کیا گزری ہوگی؟ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ گیم از اوور، کہانی ختم ہو چکی ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یائر نے بھی مان لیا کہ میری بیٹی مر چکی ہے، جو لوگ خبر دینے کے لیے آئے تھے وہ تو پکی خبر لے کر آئے تھے کہ تیری بیٹی مر چکی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بیٹی زندہ ہوگی، یائر بھی نہیں جانتا تھا، اور
लोग भी नहीं जानते थे कि ये बेटी अब जिंदा होगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यीशु क्या कर सकता है। इसलिए किसी ने ये अल्फाज उसके लिए नहीं कहे, लेकिन यीशु ने उनकी बात को सुनकर उस पर तवज्जो ना करते हुए याईर से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख, तेरी बेटी बच जाएगी। और यीशु मसीह उसको लेकर, शागिर्दों को साथ लेकर, उसमें से 3 उसने लिए, शमौन को और यूहन्ना को, और सारी भीड़ को रोक दिया, सबको वहां पर स्टॉप कर दिया। अब वो याईर के साथ, यीशु 3 शागिर्दों के साथ जाएगा। कोई नहीं जानता क्या होगा। एक कहानी मैं आपके सामने रखता हूं। एक दीवार के ऊपर किसी ने शतरंज बनाई, और शतरंज जब उसने बनाई तो उसने आखिरी चाल चलने के बाद उसके ऊपर लिख दिया, द गेम इज ओवर, यानी कि इसके बाद कोई भी आगे चल नहीं सकता। कई खिलाड़ी आए जो शतरंज के खिलाड़ी थे, वो आकर उसको देखते और वो मान लेते कि वाकई अब इसके आगे कोई भी नहीं चल सकता, ये गेम वाकई यहां पर खत्म हो चुकी है। लेकिन उन लोगों के साथ साथ एक शख्स ऐसा भी आया जिसने इस शतरंज को बनाया था। वो आकर उन लोगों के सामने आकर वहां पर से जो है उसकी गोट जो है उसको उठाकर आगे रख देता है, और वो सारे के सारे हैरान रह जाते हैं। वो लोग जो समझते थे कि इसके बाद आगे गेम नहीं खेली जा सकती, वो सब के सब अब हैरान हो चुके हैं कि ये शख्स जो आया है, इसने कैसे ये आगे गेम को चला दिया, क्योंकि वो सब तो इस गेम को खत्म कर चुके थे। इसी तरह जो लोग ये कह रहे थे कि याईर तेरी बेटी मर चुकी है, उनके लिए भी ये गेम खत्म हो चुकी है। वो भी समझ रहे थे कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। याईर तेरी बेटी मर चुकी है, अब तू उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। मतलब ये कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब यीशु मसीह याईर के घर में पहुंचते हैं, तो पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां पर बड़ा हुल्लड़ हो रहा है, बड़े वावेले हो रहे हैं, बड़े मातम हो रहे हैं, बड़ा रोना हो रहा है, बड़ा रोना धोना और चीखो पुकार हो रही है। बहुत ज्यादा लोग जमा हैं और लड़की मरी हुई है। तो यीशु मसीह जाकर जब ये कहते हैं कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है, तो रोने वाले हंसने लगे, ठट्ठाबाजियां करने लगे कि ये कौन आदमी है जो आकर कहता है, मरी हुई लड़की को कहता है कि ये मरी नहीं बल्कि सोती है। यीशु ने उस लड़की के मां बाप को लेकर और शागिर्दों में से 3 को जो साथ लेकर आया था, साथ लेकर उसके
باقی سب کو باہر نکالا اور جا کر لڑکی سے کہا تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی اٹھ۔ اے لڑکی میں تم سے کہتا ہوں اٹھ۔ مری ہوئی لڑکی جس کو لوگ رو رہے تھے، جس پر لوگ ماتم کر رہے تھے، جس پر لوگ واہ ویلا کر رہے تھے، وہ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ وہ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ یسوع کے کلام میں قدرت ہے۔ آج بھی لوگ جو مردہ ہیں، جب وہ یسوع کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں، ان کے اندر زندگی آتی ہے، ان کے اندر روح آتا ہے، ان کے اندر قوت آتی ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا، خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ خدا کی قدرت کام کرتی ہے، جیسے یہ مری ہوئی لڑکی پر یسوع مسیح کی قدرت کام کرنے لگی۔ تلیتا قومی، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ تو وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ یہ ایسے ہی ہے، لوگ کئی مرتبہ آزمانے کے لیے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ایک خادم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر خادم سے کہا میری مٹھی میں تتلی ہے، بتا یہ مر چکی ہے یا یہ زندہ ہے۔ اب وہ اس سازش میں تھا کہ اگر یہ کہے گا زندہ ہے تو میں اسے تھوڑا سا دبا کر مار دوں گا، اور اگر یہ کہے گا کہ مری ہوئی ہے تو میں اس کو اڑاؤں گا اور کہوں گا دیکھو تو کہہ رہا تھا یہ مری ہوئی ہے اور یہ زندہ ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے لوگ خادموں کے پاس بھی آتے ہیں، آزمانے کے لیے لوگ خادموں کے پاس بھی آتے ہیں، اور آ کر وہ ایسے ہی ٹرکس آزماتے ہیں، آزمانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ جیسے اس شخص نے کہا، تو جب خادم نے کہا یہ زندہ ہے تو اس نے ضرور اس کو مار دیا ہوگا۔ تو خادم اگر نے کہا ہے کہ یہ مر چکی ہے تو اس نے اڑا دیا ہوگا، کہ خادم ہی جھوٹا پڑے۔ لوگ اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند، زیادہ ذہین ہیں اور زیادہ شاطر اور چلاک ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا کے خادم بھی خدا کے منہ ہیں، اور ان کے اندر خدا کی قدرت کام کرتی ہے، خدا کا روح کام کرتا ہے۔ خادم بھی جانتے ہیں کہ یہ مجھے آزمانے کے لیے کر رہا ہے، یا کہ حقیقت میں میرے پاس اپنی ضرورت کے لیے آیا، یا اپنی ضرورت کے لیے یسوع کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا تو میرے ساتھ چل تاکہ تیری بیٹی اچھی ہو اور وہ زندہ رہے۔ تو جب ہم ضرورت کے مطابق یسوع کے پاس آئیں گے تو ہمارے لیے ویسا ہی ہوگا جیسی ہماری ضرورت ہے۔ اس شخص نے ریکویسٹ کی اور اس کی بیٹی زندہ رہی، زندہ ہو گئی اور زندہ رہی۔ یسوع نے اس سے کہا اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، اور یسوع یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم زندہ ہونے کے بعد بھوکے رہیں۔ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، جب اپنے گناہوں کا اقرار کر کے نجات حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر جب ہم یسوع مسیح میں زندہ ہو جاتے ہیں، پہلے ہم گناہوں میں مردہ ہوتے ہیں، اور جب یسوع کے پاس آتے ہیں، جب یسوع کی انائنٹنگ ہم پر آتی ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، اور جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو پھر یسوع یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے رہیں۔
रूहानी है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो रूहानी है वो रूह की गुज़ा की तलाश करते हैं। वो इस तलाश में रहते हैं कि हमें कहाँ से रूहानी गुज़ा मिलेगी, कहाँ हमारे लिए अच्छी दुआ होगी, कहाँ हमारे लिए अच्छा कलाम हमें मिलेगा, कहाँ हमें प्रस्तुति अच्छी मिलेगी और हमारी रूह ताज़ा होगी, होगी, सैर होगी, ताकत पाएगी। रूहानी आदमी इस तलाश में रहता है, जबकि जिस्मानी आदमी गुनाहों में मुर्दा लोग जिस्म के कामों की तलाश में रहते हैं, वो बदन की खुराक की तलाश में रहते हैं, वो अच्छा खाने की तलाश में रहते हैं, वो अच्छा पीने की तलाश में रहते हैं और अच्छा पहनने की तलाश में रहते हैं। रूहानी आदमी रूह की तलाश में रहता है, रूहानी लिबास की तलाश में रहता है, जबकि जिस्मानी आदमी अपने जिस्म के लिए अच्छे से अच्छा कीमती से कीमती लिबास ढूंढने की तलाश में रहता है। हम जिंदा किए हुए लोग हैं। याईन की बेटी जिंदा की हुई थी, उसके लिए यीशु को ये फिक्र थी कि इससे कुछ खाने को दिया जाए। आज यीशु हमारे लिए भी इस फिक्र में है कि जो जिंदा किए गए हैं उनको खाने को दिया जाए। और हम क्या खाते हैं? हम उसके कलाम में से सैर और आसूदा होते हैं। हमारी प्यास उसका कलाम बुझाता है, हमारी भूख उसका कलाम बुझाता है, मिटाता है। इसलिए जो रूहानी लोग हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वक्त हो इबादत का और हम इबादत के अंदर छाएं। उनके अंदर रूह है जो उन्हें जिंदा रखता है, उनके अंदर रूह है जो उनको कुव्वत और दलेरी देता है। आप जिंदा किए हुए लोग हैं और आप में खुदा का रूह बसता है। आपके अंदर कौन सा रूह बसता है? खुदा का रूह बसता है, जिससे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। और ये आपके ऊपर खुदा की बख्शिश है, आपको मुफ्त मिला है। रूह आप में बसता है, खुदा का रूह यानी रूह हक, रूहुल कुद्स आप में बसता है। आप रूहुल कुद्स के मक़दिस हैं, जानते हैं आप। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम रूहुल कुद्स का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसता है। आए अपने आप को खड़ा कीजिए, खुदावंद की हुजूरी में 2 मिनट के लिए शुक्रगुजारी की